رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں گفتگو یہاں پر آ کر اختتام پذیر ہوئی تھی کہ براہ راست ٹکراؤ سے جو ہے وہ اجتناب کیا گیا ہے، یعنی کفار مکہ سے براہ راست جو ہے وہ ٹکراؤ نہ کیا جائے. ظاہر ہے یہ حکمت دعوت دین کا تقاضا بھی تھا، لیکن صورتحال جو بڑی تبدیل ہوئی اور حالات یہ ہوئے کہ قریش نے ابو طالب کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور بات یہاں تک پہنچی کہ آپ جو ہیں وہ انہیں سمجھا لیں، اور ان سے کہنے پھر سودے بازی بھی ہوئی کہ ان سے کہیں کہ یہ جو چاہتے ہیں کہ اگر عرب کی کسی خوبصورت خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ پھر یہ تک معاہدے ہوتے رہے کہ صاحب آدھے وقت جو ہے یہ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، آدھے وقت ہم ان کے خدا کو سجدہ کر لیا کریں. پھر یہ کہ اگر یہ دولت چاہتے ہیں دولت، اگر یہ سرداری چاہتے ہیں تو انہیں سرداری دی جائے. اور جب سارے معاملات سے مایوسی ہوئی تو پھر قریش نے ابو طالب کو دھمکی دے دیا. اور اس دھمکی کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ایک تسلسل ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آگے کی گفتگو جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں. جی شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بڑی آزمائش شروع ہو گئی ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا شروع میں کہ ابھی کوئی کنفرنٹریشن نہیں لی گئی اور ٹکراؤ سے اجتناب کیا گیا ہے. یہ حکمت نبوی کا بہت بڑا شاکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا جب بھی کسی انقلاب کے طریقہ کار پر گفتگو کرنا چاہے گی تو تاریخ انسانی کا نمبر 1 عظیم ترین، نمبر 2 ہمہ گیر ترین، نمبر 3 جامع ترین انقلاب اگر کوئی واحد ہے تو وہ انقلاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا. اس کے روٹس بھی بنائے ہیں، اس کے سٹیپس بھی بتائے ہیں. چنانچہ مکے کے 13 برس ہم دیکھتے ہیں. قرآن کی بھی ہدایت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. بار بار قرآن کہتا ہے فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی علیہ السلام خوبصورت صبر کیجئے. واصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے. بار بار صبر کی تلقین آتی ہے رب العالمین کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس صبر کی روش کو کچھ کمزوری سمجھ بیٹھے تھے مشرکین مکہ، اور اب وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں سن 6 نبوی کے حوالے سے، یعنی آغاز وحی کو تقریباً 6واں سال ہوا چاہتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کے دوران وہ دور گزر رہا ہے کہ جس میں مشکلات تھیں، مصائب تھے، جس کی وجہ سے ہجرت حبشہ کا معاملہ بھی پیش آ چکا ہے. وہ گویا کہ ناک کر چکی تھی مشرکین عرب کی کہ ان کے علاقے کے کچھ لوگ یہاں سے نکل بھی گئے اور دوسرے خطے میں جا کر آباد بھی ہو گئے اور وہ مسلمان بھی برقرار رہ گئے. تو یہ گویا ان کی ناک کے کٹ جانے کا کچھ بھی نہ کر سکے، اور یہ کچھ بھی نہ، اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکے. تو یہ وہ فرسٹریشن ہے جس کی وجہ سے ابھی آپے سے باہر ہو رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ جناب ابو طالب کی پروٹیکشن حاصل تھی، چنانچہ یہ بار بار گئے ابو طالب کے پاس. اور اب کا جو موقع ہے تو انہوں نے جا کے 2 ٹوک بات رکھی کہ یا تو اپنے بھتیجے کو آپ سنبھالیں اور سمجھا لیں، یا پھر ہم کوئی اقدام کریں گے تو پھر آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا. یہ وہ ایک موقع ہے کہ جہاں ایک لمحے کو کچھ ابو طالب پر بھی گزری ہے، کچھ انہوں نے بھی سوچا تھا، اور بلاتے ہیں اپنے بھتیجے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیش کرتے ہیں مشرکین کے سرداروں کے سامنے کہ بیٹا دیکھو، اب یہ تمہارے علاقے کے لوگ، تمہاری قوم کے لوگ یہ بات میرے پاس لے کر آئے ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو سوچیے بہت ہی ایک ایموشنل موقع ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا. وہ چچا جو شروع سے پروٹیکشن دے رہے ہیں اور جن کی موجودگی کی وجہ سے مشرکین کی کوئی ہمت نہیں ہوئی اب تک کہ کوئی حتمی اقدام کریں، کیا یہ چچا بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ یعنی ایک خالص انسانی سطح پر دیکھیں تو ایک بہت بڑی پروٹیکشن جو ظاہری اعتبار سے میسر تھی
کیا یہ پروٹیکشن بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گی؟ یہ وہ موقع ہے جہاں غور فرمائیے کہ ایک نبی علیہ السلام کا کامل اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اور پھر سید المرسلین محمد کریم ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگلا جملہ بھی بہت ہی عظیم سامنے آتا ہے کہ چچا جان اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج بھی لا کے رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں، جتنی چاہیں پیشکشیں کر کے دیکھ لیں یا دوسرے اعتبار سے جتنی چاہیں دھمکیاں دے کر دیکھ لیں، میں تو اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ یا تو یہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا، وہ ہم پڑھ چکے سورہ مدثر کے بالکل شروع میں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تکبیر رب، رب کی بڑائی کا اعلان اور نفاذ بھی، یا تو یہ کام پائے تکمیل کو پہنچ کر رہے گا، یا پھر اس کام میں میں اپنی جان تک لگا دوں گا، مگر ان کی میں دھمکیوں سے مرعوب ہونے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے استقامت کا ایک پہاڑ جو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ سیرت کا، سنت رسول علیہ السلام کا یہ پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے، باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، اس کی دھمکیوں سے مرعوب نہ ہونا، اللہ کی ذات پر کامل توکل رکھنا، یہ طرز عمل اصل سامنے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر جب تک یقین کامل نہ ہو جب تک یہ استقامت آ نہیں سکتی۔ بالکل آدمی 100 مرتبہ سوچے گا نا چچا ساتھ چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، اور یہ تو بڑے طاقتور ہیں تو کیا ہوگا، اور میرے پاس تو نفری بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ سیرت کا سب سے اہم ترین پہلو جو ہے اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان کامل جب تک نہیں ہوگا زندگی کے کسی معاملے میں استقامت نہیں ہے۔ یہ جو آج ہم کمزوریوں کا شکار ہیں اس کی وجہ یہی ہے، اور مجھے وہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم اللہ کو جانتے تو ہیں لیکن اللہ کو مانتے نہیں ہیں، یعنی ہماری استقامت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا ایمان تو ہے اللہ پر لیکن ہمارا 100% توکل صرف اللہ پر نہیں ہے، ہم ظاہری اسباب پر زیادہ توکل کرنے لگے ہیں جو صرف مسبب الاسباب کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے اسباب کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس دھمکی کا نتیجہ کیا ہوا؟ دھمکی کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی استقامت کا اظہار فرما دیا۔ اس کے بعد کیا گزری؟ یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جہاں ایک ایموشنل فیلنگ رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور استقامت بھرا جواب آپ کی طرف سے آتا ہے، اس کا اثر چچا پر یہ ہوا ہے کہ چچا نے بھی پھر روتے ہوئے کہا کہ بیٹا جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں تمہارا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہم تقاریر کہیں ان میں سے کہ موسٹ امپریسو اسپیچز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ خوبصورت ترین الفاظ پورے زور کلام کے ساتھ کہ جس کا اثر چچا پر یہ ہوا ہے ابو طالب پر کہ وہ کہتے کہ پھر میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ دوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دیتے ہیں ابو طالب، گویا کہ مشرکین جو ان کے سردار یہ دھمکیاں لے کر آئے، مرعوب کرنے کے لیے آئے، یہ وار بھی ان کا ناکام ہو گیا، یہ ان کی ٹیکٹک بھی ناکام ہو گئی اور ناکام ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد تو پھر ایک ہی باقی رہ جاتا مرحلہ، وہ یہ کہ کوئی بہانہ کیا جائے اور ظاہر اقدام قتل کیا جائے۔ جی اور کیا بچے گا اس کے سوا؟ ظاہری بات ہے جب یہ جواب ملا ہے، چھپ کر وار کیا جائے یا براہ راست سامنے آ جائے، سامنے آنے کی کوشش کی جائے۔ ٹکراؤ لینا بھی مشکل ہے کہ جس قبیلے سے ٹکراؤ لینا وہ قبیلہ بھی بڑا طاقتور ہے، بلکہ قبیلہ تو بات کی بات ہے۔ دیکھیے ہم نے پہلے بھی بات سمجھی تھی جب زبانی لان تان کی بات چل رہی تھی، کس ذات کے حوالے سے مخالفت کر رہے ہیں، جن کو انہوں نے خود صادق کہا ہے، جنہیں خود انہوں نے امین کہا ہے، جن سے اپنے فیصلے کرائے ہیں، حجر اسود کے نصب کیے جانے کا معاملہ ہوا ہے، اور اپنی امانتیں جن کے پاس رکھوائی ہیں، سارا معاشرہ ان کی امانت کا، دیانت کا، صداقت کا قائل رہا ہے۔ تو اصل میں تو پہلے دن سے ان کے لیے مشکل تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں تو کس منہ سے کریں، مگر اب وہ استقامت اس قدر آپ علیہ السلام کی پچھلی نشستوں میں ہم نے پڑھا، حضرت بلال پر جو کچھ گزری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر پر جو کچھ گزری ہے، حضرت سمیہ پر جو کچھ گزری ہے، حضرت خباب پر جو کچھ گزری ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو یہ مشرکین پریشان ہو گئے کہ وہ کیا شے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھ دی ہے، ان کے دل و دماغ میں اتار دی ہے کہ یہ سارا ظلم و ستم جھیلنے کو، برداشت کرنے کو تیار ہیں، حتیٰ کہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے، مگر وہ شے چھوڑنے کو تیار نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو مل چکی ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی پریشانی ان لوگوں کی۔
تو وہ جو کافر اعظم اپنے وقت کا گزرا ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش بھی تو کی. جی ابو جہل کی طرف اگر آپ کا اشارہ ہے. میرا اشارہ اسی. بالکل یہ پریشان اب ہوئے سرداران قریش کے ابو طالب نے بھی کوڑا جواب دے دیا اور مزید یہ تو ذریعہ بن گیا. اب مرتے دم تک وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کا ساتھ دوں گا, تو جب تک ابو طالب زندہ ہیں اب تو کچھ ہماری کاروائی کام کرنے والی نہیں ہے. اس چیز ان کو اور فرسٹریٹ کیا ہے, چنانچہ مل بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کوئی حتمی اقدام کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, جس کی انتہا تو ہم کچھ عرصے بعد سمجھیں گے ہجرت کے موقع پر, لیکن درمیان میں بھی کچھ چند مواقع پر ایسی کوششیں کی گئی ہیں ان لوگوں کی طرف سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش انہوں نے کی. انہی میں ایک واقعہ آتا ہے ابو جہل کے حوالے سے. ایک دن اس نے اپنے سرداروں کے سامنے بات رکھی کہ یہ تو معاملہ آخر کہاں تک جائے گا اور کب تک ان باتوں کو ہم برداشت کریں گے, کیا آپ اپنے لوگوں کو بے دین ہونے دیں گے؟ ان کے نزدیک ان کے حساب سے بے دین ہونے کا معاملہ معاذ اللہ. تو کہنے لگا کہ اب میں کوئی حتمی اقدام کروں گا چاہے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے. اگلے دن اس نے ارادہ کیا رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی ناپاک سازش کا اور معاذ اللہ اس نے ایک پتھر لیا اور ارادہ یہ کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر دے مارے اس پتھر کو. لیکن اللہ کی ذات مبارکہ, اللہ نے انٹروین کیا اور وہ پتھر اس کے ہاتھ پر چپک کر رہ گیا اور وہ خوف زدہ ہو گیا اور خوف کی حالت میں بھاگا وہاں سے. تو سرداروں نے مذاق اڑایا کہ کیا ہو گیا اس کو. مجھے ہنسی اصل میں اس بات پر آئی, اس بات پر نہیں آئی کہ پتھر چپک گیا, ظاہر اللہ کچھ بھی کسا. مجھے ہنسی اس بات پر آئی کہ جو بڑا جری اور بڑا بہادر بن رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسی کے لوگوں سے اس کا مذاق اڑوا رہا ہے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا, یہ پتھر مارنے گیا تھا. پتھر تو خیر وہ کیا مارے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے آتے ہیں پھر بات کریں گے اس موضوع پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ ابو جہل جیسا جری, اس وقت کا جو بھی جری تھا اس میں سب سے زیادہ بڑا نام جو ہے وہ ابو جہل کا تھا. یہ سردار بھی تھا اور بڑا وجیح و شکیل بھی تھا اور بڑا جنگجو بھی تھا. چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے, لیکن یہ قتل کرنا چاہتا تھا اور قتل کرنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے. یہ پتھر اٹھائے تو اس کے ہاتھ میں پتھر جو ہے وہ چپک جائے اور جن کے سامنے یہ جری بن کے آئے وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے. بات یہاں سے وقفے سے پہلے ختم ہوئی تھی. پھر کیا ہوا کہ وہ بسم اللہ پتھر دھرا کا دھرا رہ گیا. جی وہ پتھر اس کے ہاتھ پر چپک کر رہ گیا اور یہ خوف زدہ ہو کر بھاگا ہے. اچھا, قرآن میں اس کا تذکرہ بھی کہ ہم نے آپ کا دبدبہ جی جو ہے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خاص باتیں جو مجھے عطا فرمائی گئیں اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے رعب بھی عطا دیا ہے, رعب بھی عطا کیا, اور وہ رعب یہیں سے شروع نظر آ رہا ہے. اچھا, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ پہلو اور اس طرح کے اور بھی واقعات ہم آئندہ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی, جہاں اللہ کی مشیت ہمیں کار فرما دکھائی دیتی ہے. اور وہ جو ایک وعدہ اللہ کا اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں ہے, سورہ المائدہ میں آتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مقابلے میں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو وہ اللہ کی مشیت کار فرما ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے. اب یہ بھاگا ہے وہاں سے خوف کی حالت میں, دہشت کی حالت میں. اب لوگوں نے پکڑا اس کو اور پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہا میں چلا تو اسی ارادے سے تھا کہ میں قتل کر ڈالوں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں نے پتھر بھی اٹھا لیا لیکن پتھر میرے ہاتھ میں گویا چپک گئے, ہٹتا نہیں تھا. اور میں نے ایک ایسا اونٹ دیکھا کہ جس کی جیسی گردن میں نے کبھی نہیں دیکھی, جس کے جیسے چہرے کو میں نے کبھی نہیں دیکھا, اس کے جیسے دانت تھے ویسے دانت میں نے کسی اونٹ کے نہیں دیکھے, اور قریب تھا کہ وہ مجھے ہڑپ کر جائے تو میں بھاگ گیا وہاں سے اور بمشکل میرے ہاتھ سے یہ پتھر جو ہے وہ گرا ہے. یہ ہے میں جس کو عرض کر رہا ہوں کہ الہامی اسکیم جو کار فرما تھی, مشیت الہی جو کار فرما تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے, اس کا بھی ایک نظارہ ہے جو اس واقعے میں ہمارے سامنے آتا ہے. اچھا, آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ایمان اسی دوران لائے. بالکل سن 6 نبوی کی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی آغاز وحی کو 6 برس ہونے کو ہے تقریباً, اور اسی سال کے واقعات پر اس وقت ہماری ڈسکشن جاری ہے. یہی دور ہے کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے, اور یہ جو بدبخت ابو جہل ہے اس کی ایک حرکت ذریعہ بنی ظاہری سبب کے اعتبار سے حضرت امیر حمزہ کے ایمان لانے کا. ہوا یہ کہ کسی جگہ ایک پہاڑی سا معاملہ تھا, پہاڑی کے قریب اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, اور ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برا بھلا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو,
اور مارنے کو پتھر بھی اٹھانے کی کوشش کی. یہ سارا ماجرا ایک کنیز نے دیکھ لیا, اس نے جا کے بتایا, اور اس کنیز نے جا کے امیر حمزہ کو شکار کر آئے تھے, اور وہ تلوار اور تیر کمان اس طرح کے جنگجو قسم کے آدمی تھے, اور چند ہی لوگ تھے اس طرح کے بہادر جو ہمیں اس معاشرے میں مکے میں دکھائی دیتے. تو اس کنیز نے آ کر امیر حمزہ کو یہ کہا, ابھی ہم ایمان تو نہیں لائے تھے مگر وہ اندر کی آپس میں بہت تھی, محبت کی بات ہے, اپنا خون ہے, میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا. سیدھے گئے ابو جہل کے پاس, اس کو بڑا برا بھلا کہا او بزدل, تو میرے بھتیجے کے ساتھ برائی کرتا ہے, میرے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اور پھر اپنی کمان سے مار مار کر اس کو لہو لہان کر ڈالا. اب آپ غور فرمائیے, ابو جہل کی پٹائی یا تو لگا سکتے تھے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, برابر کا مقابلہ ہے, برابر کا مقابلہ. یہ ہم اگلی ایک شخصیت کی بات کریں گے, مگر ہم سسپینس میں رکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو تھوڑا. ناظرین, حضرت امیر حمزہ کے بارے میں میں بہت سی چیزیں آپ کو اور بھی بتاؤں گا کہ یہ شخصیت کیا ہے, بڑی دلچسپ, بڑی مہمان نواز, بڑے شکاری اور بڑے جری ہو جاؤ, بعد میں بات کریں گے اس کو تفصیل سے انشاءاللہ. تو یہ ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ مار پیٹ پر کرنے کے بعد کیا کہا, آئندہ تو میرے بھتیجے کی مخالفت نہیں کرے گا, اور تو سن لے میں بھی اس کے دین پر ہوں. یہ جملہ بے اختیار ان کی زبان سے نکل گیا. بھئی تم نے مانا تو نہیں ہے ابھی نبی علیہ السلام کی رسالت کو, مگر وہ بھتیجے کی محبت جو جاگی ہے اندر سے, میرے بھتیجے کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے, آئندہ اگر تم نے زیادتی کی تو تیری خیر نہیں ہے. یہ ہماری زبان میں ترجمانی ہم کریں گے, اور سن لیں کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں. یہ بے ساختہ نکلا, یہ بے ساختہ نکل گیا. اب یہ جملہ تو نکل گیا, ابو جہل کی پٹائی بھی ہو گئی, واپس بھی آئے ہوں گے تو لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ تم نے مان لیا, تو کیا سوچا ہوگا امیر حمزہ نے, ذرا امیجن کریں اس کو کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. تو وہ جو کچھ ہونا تھا وہ بات کی بات ہے, شعوری طور پر ماننا, دل سے ماننا, یقین کے ساتھ ماننا. لیکن یہ پورا ایک منظر ہے لیکن یہ پورا ایک منظر ہے جو ہمارے سامنے رہے, جو ذریعہ بنائے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول ایمان کا, اور بعد میں اسلام کو طاقت بھی ملی ہے, اور بعد کے دور میں جا کے وہ سید الشہداء بھی ہوئے ہیں, اور اسد اللہ و اسد رسولی بھی قرار پائے, اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر, جو شہید ہوئے ہیں میدان احد میں رضی اللہ تعالی عنہ. ایسے ہی ایک کریکٹر جو ہے وہ عمر بن حشام کا بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جی, کہ کہا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب کہ صاحب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ کرام جو ہیں وہ تو مرید ہیں اور یہ مراد ہیں. جی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی, عمر بن حشام کے لیے, عمر بن خطاب دونوں کے. جی, یہ جو آپ نے نام لیا اصل میں ابو جہل کے بارے میں ہے. عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام ہے, اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. بلکہ ہم ناظرین کی توجہ کے لیے کہ جب لفظ عمر کے ساتھ واو لگا دیا جائے تو اس کو ہم عمر پڑھتے ہیں. تو عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام ہے, اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ معروف ہم جانتے ہیں الحمدللہ. ان دو کے حوالے سے بہت اہم بات, ان دو کے حوالے سے دعا فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو قبول اسلام کی توفیق عطا فرما کر اسلام کو عزت عطا فرما دے. دونوں جری تھے, طاقتور تھے, بہادر تھے, سردار تھے, ان کی ایک حیثیت تھی, ان کی ایک صحت تھی معاشرے میں, روب و دبدبہ تھا. معلوم ہوا کہ دین کی خدمت کے لیے ہر طرح کی صلاحیت والے لوگ چاہیے ہوں گے, بولنے والے بھی, اور لکھنے والے بھی, اور سمجھانے والے بھی, اور لڑنے والے بھی, اور طاقتور بھی, اور روب و دبدبہ رکھنے والے بھی, اور صاحب حیثیت لوگ بھی. تو رسالت مآب علیہ السلام دعا فرماتے کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ان دو میں سے ایک کو اسلام کی قبولیت کی توفیق عطا فرما دے, اور اس ذریعے سے پھر اسلام کو عزت عطا فرما دے. تو یہ دعا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ مراد رسول بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اگر ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں, وہ اسلام لائے بھی کہ جو ہے وہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے, ڈرامائی واقعہ ہے وہ, یعنی ایک بڑا ایک حسین انداز ہے کہ بالکل کیفیت فوراً پلٹتی ہے. لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قبول اسلام کا واقعہ جو بیان کریں گے یہ یکدم نہیں ہے, اس میں پیچھے بھی کچھ نہ کچھ واقعات پیش آتے رہے ہیں. کبھی وہ حرم پاک میں قرآن کی تلاوت سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کے دل پر اثر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ کسی شاعر کا کلام ہے. اللہ کے رسول تلاوت فرماتے ہیں,
ولا بقول شاعر، کسی شاعر کا کلام نہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ اللہ کے نبی تلاوت فرما رہے تھے، آیت آ جاتی ولا بقول کاہن، کسی کاہن کا کلام نہیں، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں فرمایا کہ یہ پہلی چوٹ تھی میرے دل پر لگی، میں کہتا تھا یہ کلام کسی شاعر کا ہوگا، وہ پڑھتے ہیں آیت قرآن کی نہیں ہے۔ میں کہتا تھا، میں سوچتا تھا کسی کاہن کا کلام ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کسی کاہن کا کلام نہیں، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو فرماتی یہ پہلی چوٹ تھی میرے دل پر جو لگی۔ واقعات ہوتے چلے گئے، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی وہ کیفیت بنی کہ جو ان کے قبول اسلام کا معاملہ بنا کہ جب وہ تلوار حمائل کیے لٹکائے ہوئے نکلے ہیں، اور اس ارادے سے کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑا دوں، معاذ اللہ۔ ارادہ وہی ہے ابو جہل والا، بالکل وہی ارادہ وہی ہے، اور تیور بھی وہی ہے، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا، تیور بھی وہی ہے۔ اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا، اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ قرآن کہتا ہے سورہ شورى میں آیت نمبر 13 ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ خاص معاملہ اللہ کا، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ امیر حمزہ کا بھی ہوا رضی اللہ عنہ، یہ عمر فاروق کا بھی ہوا رضی اللہ عنہ، یجتبی جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ وہ بھی ایک واقعے کے نتیجے میں بالکل امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی، اور یہ بھی ایک واقعے کے نتیجے میں، دونوں واقعے بہت اہم۔ اور اس میں ایک جو بڑا ایموشنل پہلو آئے گا وہ ان کی بہن فاطمہ کا آئے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ تلوار لے کر نکلے ہیں تو راستے میں کسی نے پکڑ لیا، کہا کا ارادہ، کدھر کا ارادہ؟ کا گردن اڑانے جا رہا ہوں۔ اچھا یہ تو تم خبر بعد میں لینا، میں تمہیں خبر دیتا ہوں تمہارے گھر کے بارے میں، جاؤ تمہاری بہن مان چکی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جاؤ تمہارے بہنوئی مان چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین ایک منٹ، یہ واقعہ سنانے سے پہلے چونکہ بیچ میں وقفہ آ جائے گا تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی پہلے ہم وقفہ لے لیں، چونکہ واقعہ بہت اہم ہے اور سننا بھی ضروری ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ جری ترین اپنے وقت کا سپہ سالار جو ہے وہ کس طرح ایمان کے سامنے آ کر جو اسلام کے سامنے آ کر جھکا ہے، اور اس کی تنی ہوئی گردن جو ہے وہ کسی کے سامنے خم ہو گئی ہے۔ ایک وقفہ، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، غصے سے سرخ ہو رہے ہیں، اور ارادہ وہی ہے جو ابو جہل کا ہے، اور چاہتے ہیں کہ بس ایک تلوار کے وار میں اس سارے معاملے کو ختم کر دیا جو ان کے حساب سے جو بہت ہی اہم معاملہ تھا۔ اور راستے میں کسی نے ٹوک کر کہا کہ ادھر بعد میں جانا، اپنے گھر کی خبر لے لو، اپنی بہن کو جا کر دیکھ لو۔ بہن سے بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس بھائی نے بہن کا کیا حشر کیا وہ آپ ذرا سنیے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بہن کا یہ حشر ہونے کے بعد پھر بھائی کا دل کیسے موم ہوا اور کیا نتیجہ نکلا اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی نے یہ کہا کہ اپنے گھر کی خبر لو تو اس بات کو مان لیا کہ مجھے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے، اور گھر گئے ہیں تو اندر سے کچھ قرآن کی تلاوت کی آواز آ گئی، اور غصہ آ گیا کہ میری بہن کے گھر میں ہی پڑھا جا رہا ہے۔ خباب بن ارد تلاوت کر رہے تھے رضی اللہ عنہ، بہن فاطمہ موجود ہیں، بہنوئی موجود ہیں۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تو کچھ لکھا ہوا تھا جس سے خباب بن ارد تلاوت کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن لکھا بھی جا رہا، کتابت شروع ہو چکی تھی، کتابی شکل میں بعد میں معاملہ ہوا، لیکن کتاب کی صورت میں لکھا جا رہا تھا، کتابت کی صورت میں۔ اور لکھا ہے ہمارے مفسرین نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت وہاں پر کی جا رہی تھی، جس کا بھی میں مزید ذکر کروں گا آگے انشاءاللہ۔ خباب چھپ گئے رضی اللہ عنہ، بہن کو دیکھا، کہا یہ کیا ہے، اور بڑا زوردار طریقے سے تحریر بھی چھپا لی، وہ تو چھپا لیا، اور بالکل صحیح آپ نے فرمایا، اور زوردار طریقے سے چماٹا لگایا اپنی بہن کو بہت زور سے، اور مارنا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ لہو لہان کر دیا۔ اس اللہ کی بندی کا ایمان دیکھیے کہ اے عمر تم جو چاہو کر لو، میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا، میں چھوڑ نہیں سکتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک لمحے کا تو وہ بھی پریشان ہو گئے یہ ہوا کیا ہے۔ ایک تو اس بات کی پریشانی میں نے بہن کو مار پیٹ کر ڈالی، اور دوسرا یہ کہ بہن میں یہ جرت، اور بہن میں یہ جرت، جبکہ عورت ذات فطری طور پر کمزور ہے، اور پھر ایسے سخت بھائی گیر بھائی کے سامنے کھڑے ہو جانا، جو جری اور بہادر ہے اس معاشرے کے اندر، اللہ اکبر۔ تو اب عمر فاروق بھی سوچنے پر مجبور ہوئے کہ معاملہ کیا ہے۔ کہ اچھا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا نہیں آپ جا کے پہلے غسل کیجئے۔ غسل کرایا ہے اور پھر پڑھایا سورہ طٰہٰ کی آیات کو، اور سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 14 ہلا دیتی ہے انسان کو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔
یہ جو میں نے اشارہ کیا یہ 5 مرتبہ اللہ نے اپنی انا کا ذکر کیا ہے. انسان اپنی انا کی بات کرتا ہے, اللہ نے ایک آیت میں 5 مرتبہ اپنی انانیت کا ذکر کیا. اقبال بھی کہتا ہے کہ بگ آئی ایم آف اللہ سبحانہ وتعالی, انانیت کبریٰ اللہ کی. جب یہ آیت سنی اننی اللہ, بے شک میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود نہیں, فاعبدنی, میری عبادت کرنا, واقیم الصلاۃ لذکری, اور میری نماز کے لیے میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا. تھرا گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ جو درجہ بدرجہ کچھ عظمت قرآنی دل میں نقش ہوتی چلی جا رہی تھی, یہ اس کا کلائمیکس اور یہ اس کی انتہا ہے. عود کر کے باہر آ گئی. اور بڑا پیارا کسی نے تبصرہ کیا, کبھی وہ بہنیں ہوا کرتی تھیں جو بھائیوں کی مار پیٹ بھی برداشت کر لیا کرتی تھیں اللہ کے دین کے خاطر, اللہ پر ایمان کے خاطر, اور وہی بہنیں ہوا کرتی تھیں کہ جب بہن قرآن پڑھتی تھی تو بھائی ایمان لایا کرتا تھا, بہن قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو بھائی کو ایمان کی قبولیت کی توفیق اللہ کی طرف سے مل جایا کرتی تھی. آج ہمارے گھروں میں کیا پڑھا جاتا ہے, آج ہمارے گھروں میں کیا سنا جاتا ہے, آج ہمارے گھروں میں کن باتوں پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے, آج ہم اپنے گھروں میں کن چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور وہ اللہ کی بندی فاطمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن, وہ آپے سے باہر نہیں ہوتی. انہوں نے اپنے حواس کو برقرار رکھا ہے, اپنی ایمان کی کیفیت کو برقرار رکھا ہے, اور اپنے بھائی کے سامنے قرآن پیش کیا تو عمر فاروق ایمان لاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ناظرین, یہ ہے ایک جری, اپنے وقت کے سالار جری, بہت بڑے عرب کے جو 2 بڑے ہیں ان میں کا ایک بڑا, اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن دونوں کے بارے میں دعا کی, جس کے نصیب میں بھلائی تھی اسے بھلائی ملی, اور جس کے نصیب میں تباہی تھی اسے تباہی ملی. اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ مرید ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی آپ نے آ کر بیعت کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جو ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کہ آپ نے دعا کی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کی نعمت وہ عطا فرما دے. اور پھر یہ بہن کا واقعہ جو دل ہلا دینے والا واقعہ, پھر حضرت عمر نے ابو جہل کے دروازے پر جا کر بھی سنا ہے کہ ایک جری دوسرے جری کے دروازے پر پہنچ گیا ہے. اب تو معاملہ بالکل ہی عجیب ہو گیا ہے نا, کیا ڈرامائی انداز ہو گیا ہے کہ ایک ایمان لے آیا ہے اور دوسرا اسی برابر ٹکر کا ہے. بالکل. آپ سوچئے جب اگر ابو جہل پہ پتہ چلا ہوگا کہ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے جا رہے ہیں کہاں, تو کتنا خوش ہوا ہوگا. اور اب بازی پلٹ گئی ہے. نہیں, وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ چلو جو کام میں نہیں کر سکا عمر کرنے چلے ہیں. اب ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, خوشی سے اور وہ دروازہ کھولتا ہے, کہتے ہیں اہلن وسہلن مرحبا, خوش آمدید, ویلکم ویلکم. تو عمر فاروق فرماتے سن لے, میں محمد پر ایمان لے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, سن لے کان کھول کر. اور غور کیجئے, بہت سارے دیگر صحابہ کرام ایمان لائے مگر کمزوری تھی, پوشیدہ طور پر معاملہ ہوا. یہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ, دروازے پہ جا کر بتا کر آئے. انہوں نے سوچا میں سوچتا ہوں کہ سب سے بڑا دشمن اسلام کون ہے, اس کو جا کر بتا دوں تو سارے محلے والوں کو, سارے مکے والوں کو پتہ چل جائے گا. تو جا کر کہتا ہے کہ تو کان جا کر فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو, ابو جہل کو, کہ تو سن لے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں. اور جلدی سے دروازہ بند کیا اور غصے کے مارے اپنے کمرے کے اندر جا کر لیٹ گیا ہوگا, سو گیا ہوگا, جو کچھ بھی. سو کہاں ہوگا, اس کی تو نیند اڑ گئی ہوگی. اللہ, اس کی تو نیند اڑ گئی ہوگی سن کے. اور یہی عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ, جب ہجرت کا وقت آئے گا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, تو اس شان کے ساتھ گئے. بقیہ صحابہ بعض پوشیدہ طور پر بھی گئے ہیں, پورے مکے کا چکر لگایا, اور کہا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو آئے اور عمر کا راستہ روک لے رضی اللہ عنہ. عمر جا رہا ہے ہجرت کرنے کے لیے, سب کو بتا کر جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اعلانیہ نماز کی ادائیگی بھی حضرت عمر نے, بالکل بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ, بالکل. وہ جو ہم کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک روایت یہ ملتی ہے کہ فاروق کا لقب اسی موقع کے حوالے سے. اب ظاہر بات ہے جری ہیں, بہادر ہیں, جوش ہے, جذبہ ہے, حرکت ہے, اور بھڑ جانے اور ٹکرانے کا حوصلہ ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر نہیں ہیں. آپ فرماتے ہیں ہم حق پر ہیں, تو چھپ کر نماز کیوں ادا کرتے ہیں یا رسول اللہ, ہم کیوں نہ اعلانیہ جا کر نماز ادا کریں. یہ دن ہے کہ پھر اللہ کے نبی نے اجازت دی صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم 2 صفوں کی صورت میں گئے. ایک صف کو لیڈ کر رہے تھے امیر حمزہ,
اور ایک صف کو لیڈ کر رہے تھے عمر فاروق، اور دونوں جری ہیں، دونوں جری اور بہادر ہیں. ایک نے پٹائی لگائی تھی ابو جہل کے امیر حمزہ نے رضی اللہ عنہ، دوسرا دھمکی دے کے دوسرے دھمکی دے کر علی اعلان اظہار کر آئے ہیں. تو یہ دو حضرات لیڈ کر رہے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں وہ پہلا دن تھا عمر فاروق کے ایمان لانے کے بعد، یہ پہلا موقع آیا ہم نے اعلانیہ طور پر مسجد حرام میں نماز ادا کی، اور اس موقع پر فاروق کا لقب عطا کیا گیا، فرق کر دینے والا حق اور باطل. ابو جہل کی تو نفسیاتی موت واقع ہو گئی. واقع بالکل. ناظرین محترم، یہی ہوتا ہے، اور یہ ہے دین اسلام، اور یہ ہے اس کا سفر، اور یہ ہے انقلاب، اور یہ ہے انقلاب کے مراحل جس طرح سے گزرا ہے. اب چونکہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس سے اگلا معاملہ بھی اتنا ہی دلچسپ اور اتنا ہی اہم ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اور اگلے معاملات پر گفتگو کریں گے. شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام